امام بہت طولانی سجدے کیا کرتے تھے. اگر آج کے میں آپ کو وقت کے حساب سے بتاؤں تو 3-4 گھنٹے کا سجدہ. کہنا بہت آسان ہے, گھنٹوں سجدے میں ہوتے تھے. میں جس واقعے کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ نے شاید بارہا علماء سے سنا ہو, لیکن میں ایک نئے پہلو کو پیش کرنا چاہتا ہوں. اس میں طولانی ترین سجدے چوتھے امام کے سجدے ہیں. جب سجدے میں ہیں اپنے گھر میں, واقعہ میں نے کہا نا آپ نے سن رکھا ہوگا کئی علماء سے, تو اچانک آواز آتی ہے کہ ارے محمد باقر کنویں میں گر گئے. چوتھے امام کی زوجہ اور 5ویں امام کی والدہ حضرت فاطمہ بنت حسن, امام حسن مجتبی علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں. جیسے ہی انہوں نے سنا, پردہ حائل تھا کہ وہ باہر جاتی کیونکہ مجمع عام جمع ہو چکا تھا, لوگ تھے, روتی ہوئی اس حجرے میں آئیں جہاں چوتھے امام سجدے میں تھے. کہا میرے آقا, میرے سرتاج, ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا. امام سجدے میں ہیں, سجدے کو طول دے رہے. وہاں بہت دیر گزر گئی, 5ویں امام کنویں میں ہیں. اب لوگ چیمی گوئیاں کر رہے ہیں, آپس میں باتیں کر رہے ہیں. بچہ تو شاید اب زندہ نہیں رہا ہوگا, باتیں ہو رہی ہیں. یہاں پہ امام کا سجدہ طولانی سے طولانی تر ہوتا چلا جا رہا ہے. امام نے اپنے وقت کے حساب سے سجدہ تمام کیا. جیسے سجدے سے اٹھے تو دیکھا کہ آپ کی زوجہ آنسوؤں میں ہے. اب انداز دیکھیے امام کی گفتگو کا. کہا اے کنیز خدا یا امت اللہ, اے کنیز خدا, کیا بات ہے, آپ اتنا گریہ کیوں کر رہی ہیں؟ کہا کہ فرزند رسول ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا. اب دیکھیں, بی بی یہ نہیں کہتی کہ کیا آپ کو آواز نہیں آ رہی تھی. کچھ لوگ پہنچ گئے. بی بی یہ نہیں کہتی جناب فاطمہ بنت حسن, کیا آپ کو آواز نہیں آ رہی تھی, میں آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے جتنی بھی دیر سے آوازیں دے رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی جانتی ہیں یہ حجت خدا ہے. بھئی وہ امام کی بیٹی ہیں, امام کی پوتی ہیں, امام کی بھتیجی ہیں, امام کی زوجہ, امام کی ماں, امام کی دادی ہیں. اگر رشتے پہ پہنچ گئے ہوں تو پہنچ گئے ہوں. جو چاروں طرف سے امامت میں گھری ہوں وہ عام بی بی نہیں تھی. جیسے ہی انہوں نے پوچھا کہ فرزند رسول ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا, امام نے پلٹ کے کہا آنسو صاف کر لیجئے, میں ابھی ہمارے بیٹے کو لے کے آتا. تو اب مورخین نے یہ کہا کہ جناب فاطمہ بنت حسن نے آنسو صاف کر لیے. کیوں؟ کیونکہ جانتی ہیں جس نے زبان دی ہے وہ حجت خدا ہے. تو ایک مرتبہ امام چلے, میں اپنے انداز سے پیش کروں امام کیسے چلے ہوں گے اپنے بیٹے امام باقر علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے کے لیے. ایک مرتبہ امام سجدے سے اٹھے. میرا دل کہتا ہے امام نے ولایت کا امامہ سر پہ رکھا ہوگا, امامت کی قبالی ہوگی, عصمت کی ابالی ہوگی, تولا کی تسبیلی ہوگی, تبرہ کا ڈنڈا لیا ہوگا, اور امام نے اپنے نالین زیب تن کیے ہوں گے, زمین قدموں کے بوسے دے رہی ہوگی, صدائیں لبیک آ رہی ہوگی جہاں سے. جب امام چلے تو ایک مرتبہ مجمع راستہ دینے لگا کہ ہٹ جاؤ فرزند رسول آ رہے ہیں, کہ انہی کا بیٹا ہے جو کنویں میں گرا ہے. اب سب دیکھ رہے ہیں کہ اتنی دیر گزر چکی, عام بچہ بھی 2-3 منٹ میں ہلاک ہو گیا ہوتا. اب سارے مدینے والے کھڑے دیکھ رہے ہیں. امام کنویں کے کنارے آئے اور آنے کے بعد آواز دی کہ پانی میری امانت کو لوٹا دے. امام نے آواز دی کہ پانی میری امانت کو لوٹا دے. سارے مدینے والوں نے دیکھا کنویں کا پانی ابھرنے لگا. جب کنویں کا پانی ابھرا تو سب نے دیکھا امام باقر پانی کے اندر نہیں, پانی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. میری بات کو سنیے گا, بنارا نہیں آئے گا. امام نے ہاتھوں کو بڑھایا, چوتھے امام نے آغوش کو پھیلایا, 5ویں امام آغوش میں آئے, امام نے سینے سے لگایا, پیشانی کا بوسہ دیا, چلنے لگے. جب چلنے لگے تو ایک نے ہمت کی, سوال کیا فرزند رسول آپ کو کوئی پریشانی نہیں تھی کہ میرا بیٹا کنویں میں گر گیا؟ امام نے کہا نہیں. کہا ایک لحظے بھی پریشان نہیں ہوئے؟ امام نے کہا نہیں. کہا میں پوچھ سکتا ہوں کیوں پریشان نہیں ہوئے؟ امام نے کہا ہاں, کیونکہ جب میں اس کے سجدے میں تھا میں نے اس کی عبادت میں کوئی خیانت نہیں کی. جب میں نے اس کے سجدے میں خیانت نہیں کی تو وہ میری امانت میں کیسے خیانت؟